پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کس کو ہے اور روزہ رکھنے کا نقصان کس کو ہے۔ آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے، ارے یار روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہوگا، کیا بات کر رہے ہو یار، روزہ رکھنے سے کوئی نقصان ہوگا؟ بھائی نماز پڑھنے سے بھی نقصان ہوتا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ بھائی نماز پڑھنے سے بھی نقصان ہوتا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ بھائی نماز پڑھنے سے بھی نقصان ہوتا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کی ہلاکت و تباہی ہے، ایسے نمازیوں کی جو نماز کی حقیقت ہی نہیں جانتے تو تباہ ہو رہے ہیں۔ تو نماز نے ہلاک کر دیا نا ان کو، تو نماز نے ہلاک کر دیا نا ان کو، تو نماز نے ہلاک کر دیا نا ان کو۔ تو اگر نماز ہلاک کر رہی ہے تو روزہ بھی ہلاک کر سکتا ہے آپ کو، تو اگر نماز ہلاک کر رہی ہے تو روزہ بھی ہلاک کر سکتا ہے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی کیسے غلط مفہوم اور تفسیر بیان کر رہا ہے قرآن کریم کی ایک آیت کا۔ میرے بھائیو، وہ آیت ہے سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین۔ میرے بھائیو، اس آیت کا کیا ہے صحیح مفہوم اور کیا ہے تفسیر، اس کو بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ آپ ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے، بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ فویل للمصلین، اللہ اکبر، پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ بڑا گہرا جملہ ہے، اس میں یہ بھی چیز امپلائیڈ ہے کہ نمازی بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود اپنی نماز سے غافل ہوں۔ ایک تو وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ تو نماز سے غافل ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں پہ ہے ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ویل کا طبرانی میں ایک روایت آتی ہے کہ یہ ویل جو ہے یہ دوزخ کی ایک گھاٹی کا نام بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور ایسے نمازیوں کے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ نمازیوں کے لیے کیوں؟ نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ نماز میں تو پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نماز کے بعد وہ قبروں والوں کو بھی پکار رہے ہیں۔ نماز میں تو پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور باہر نکل کے لوگوں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، لوگوں کا مال نہ حق کھا جاتے ہیں۔ جو سورہ نساء میں ہے کہ جو یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کرتے ہیں، اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں، آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گی۔ تو نمازوں کا حق نہیں وہ ادا کر رہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز قائم کرنا اور چیز ہے۔ نماز پڑھنا تو بالکل بیسک لیول کی چیز ہے، اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھی ہے اس کی حفاظت باہر نکل کے کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں تو پکے نمازی ہیں اور باہر نکل کے لوگوں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا مال بھی دبا جاتے ہیں، دودھ میں پانی بھی ملا کے ملاوٹ والا دودھ خالص دودھ کہہ کے بیچتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی چیز بچی نہیں جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہوئی ہو۔ اور کیا داڑھیوں والے، کیا بغیر داڑھیوں والے، کیا حاجی نمازی، کیا سادہ لوگ، سب کے سب لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور ایک بہت بڑا عیب، الذین هم یراؤون، وہ لوگ ہیں جو ریاکاری والا معاملہ کرتے ہیں۔ نمازوں میں بھی، باقی اعمال کے اندر بھی ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا گویا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا گویا اس نے شرک کیا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور مسلم شریف میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو میں نے اکثر بیان کی ریاکاری کے حوالے سے، کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک عالم کو، قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پہ اپنے احسانات گنوا کے کہے گا تم نے میرے لیے کیا کیا۔ شہید کہے گا یا اللہ جان ہی دے دی، اور کیا کرتا، سب سے قیمتی چیز۔ تو اللہ فرمائے گا اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی۔ میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، دنیا میں تو اجر لے چکا ہے، تعریف تیری ہو چکی، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں۔ سخی کہے گا یا اللہ تیری راہ میں خرچ کیا اتنا کچھ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں۔ اور قاری کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے قرآن یہ دعوت کا کام یا قرات کی تاکہ لوگ تیری بڑی تعریف کریں۔ تو دنیا میں تجھے لوگ شیخ القرآن، مفسر قرآن، یادگار اسلاف، اتنے القابات دیتے تھے تو بڑی تعریف ہوگی، تجھے اجر مل چکے، اب کون سا اور اجر، جن کے لیے کیا تھا لے لیا اجر، اوندھا منہ کر کے دو۔ بولے اعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ سورہ الجاسیہ میں ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔
خواہش نفس کی پیروی کرنا بھی کسی درجے کے اندر شرک ہے. ریاکاری بھی شرک اصغر میں فال کرتی ہے کہ آپ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے ریکگنیشن. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو بندہ 3 فتنوں سے بچ جائے نا، دنیا کے سارے شیاطین مل کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. نمبر 1 عورت کا فتنہ، نمبر 2 مال کا فتنہ، اور نمبر 3 ریاکاری کا، دکھلاوے کا، خود پسندی کا فتنہ. تارجمی صاحب آج کل آپ کو پتا ہے کینیڈا گئے ہوئے ہیں. آخری دفعہ فون پہ میری بات ہوئی جب وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، جا رہے تھے. 17 اکتوبر کو انشاءاللہ ان کی واپسی ہے. راستے میں آسٹریلیا میں بھی انہوں نے لیکچرز وغیرہ دیے. تو فون پہ بات ہوئی تو مجھے انہوں نے میں نے کہا شیخ صاحب کو نصیحت کرے. انہوں نے کہا جی میں ایک نصیحت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود پسندی سے اور ریاکاری سے ان چیزوں سے بچائے. آمین. کیونکہ بیٹا تم جس لیول پہ پہنچے ہو تو یہ بہت خطرہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہم تو اس کی بات کرتے ہیں کہ فیم کے فتنے سے بچتے ہیں. میں نے کہا شیخ صاحب اللہ کے فضل سے میں نے اپنے اوپر اتنی ریسٹرکشنز لگائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فتنے سے بچایا ہوا ہے. البتہ آپ ضرور اس آزمائش سے گزر رہے ہیں. کہتے ہیں کس طرح؟ میں نے کہا آپ تو دوسرے ملکوں کے ٹورس بھی لگاتے ہیں تو آپ کو زیادہ خطرہ ہے اس معاملے میں. مجھے نہیں ہے، میں تو کہیں جاتا ہی نہیں ہوں. پوری دنیا سے لوگ آفرز کرتے ہیں، ویزے بیچتے ہیں، منتیں مارتے ہیں، لیکن میں نے کراس لگایا ہوا ہے، کہیں نہیں جانا. جس نے دیکھنا یوٹیوب پہ دیکھے، ملنا ہے ادھر آئے. کیونکہ جب یہ ان معاملات میں بندہ پڑتا ہے تو باقی ساری، جب آپ ایک دروازہ کھولتے ہیں پھر دروازے کھولتے ہیں. تو میں نے کہا جی مشکل میں آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ کے لیے یہ کام مشکل ہے. کہتے ہیں ہاں بیٹا یہ بات ہے، یہ مشکل کام ہے. تو میں نے تو وہ سارا دروازہ ہی بند کر. جب آپ اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے ہیں نا، یہ اکثر لوگ بھائی کہہ بھی رہے ہوتے ہیں دوسرے شہروں میں آ کے بیان کریں. میں کہتا ہوں کیا کروں آ کے یار، وہاں پہ آلریڈی آپ کو تعارف ویڈیوز کے ذریعے ہوا ہے نا، تو اب میرا وہاں آ کے کرنے کیا کون سا کام ہے؟ آپ ادھر آ جائیں یا ویڈیوز پہ دیکھتے رہیں. جب انٹریکشن بڑھتا ہے، تعلقات بڑھتے ہیں. یہاں آپ کو پتہ کس کس سٹیٹس کے لوگ آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میری ڈیلنگ سب کے ساتھ ایک لیول کی ہوتی ہے اور طبیعت کے اندر غنا پایا جاتا ہے. آپ اس کو ماڈرن دور میں بے شک بد اخلاقی کہہ دیں، لیکن اسٹریٹ فارورڈ ہونا اسلام میں خوش اخلاقی ہے. ریاکاری کے فتنے سے، خود پسندی کے فتنے سے بچنے کے لیے چیزیں ضروری ہیں. باقی ابھی گفتگو میں اگر کہتا ہوں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو اس کے بعد میں آپ سے کچھ مانگ تو نہیں رہا. اس کے بس لوگ میں کیا کہتے ہیں تو اینڈ پہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کا نظام چل رہا ہے، اس میں کچھ حصہ ڈالیں. ہم تو آپ کو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں، ایک پیسے کے روادار نہیں ہے. تو میں نے اس دعوت کے عوض کچھ بھی نہیں کمایا. اگر کوئی مشہوری کمائی ہے تو وہ بھی کوئی نہیں. مشہوری تو تب ہے جب میں کسی سٹیج کے اوپر جاؤں، انٹرنیشنل کانفرنسز پہ منتیں مارتے ہیں، میں نہیں جاتا ہوں، مجھے کو گولڈ میڈل بنا، یہی سارا ہوتا ہے نا. آپ ریکگنیشن لیں. میں تو ایک کسب پرسی کی، درویشی کی، ایک بالکل غربت کی زندگی گزار رہا ہوں، 1 روپے کا روادار نہیں ہوں کسی کا. تو میں نے اس دعوت کے نتیجے میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور اس کے پیش نظر صرف یہی چیز تھی کہ ریاکاری کے فتنے سے بچ جاؤں، خود پسندی سے بچ جاؤں. جب میرا انٹریکشن ہی لوگوں سے نہیں ہوگا، میں لوگوں کی دعوتوں میں جاؤں گا ہی نہیں، مجھے کسی سے ملنے کی خواہش نہیں ہوگی، مجھے کسی سے پرسنل تعلقات بنانے کی خواہش نہیں ہوگی، تو اگلی چیزیں تو شروع کی نہیں ہوگی نا کہ یہ بندہ کروڑ پتی ہے تو یہ کوئی اکیڈمی کے لیے خرچہ کرے. نہ، ضرورت ہی نہیں. تو کوئی خواہشات جوڑی نہیں ہوئی ہیں، اس لیے یہ دروازہ بند ہے. عورتوں والا معاملہ تو ویسے ہی ختم. میں ٹیلی فون ہی نہیں استعمال کرتا. میرا ٹیلی فون نمبر چند ایک لوگوں کے پاس ہے جن کے ساتھ مجھے کبھی اسی لیے پڑا رہتا ہے گھر میں، تو وہ دروازہ بھی بند کیا ہوا ہے. مال کے فتنے کا تو ویسے ہی بند. جب آپ تعلقات ہی نہیں ہوں گے تو مال والا تو معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. ریاکاری، خود پسندی، یہ ساری کی ساری چیزیں خود ایڈریس ہو جائیں گی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روزمرہ استعمال کی چیزیں وہ اتنا گرا ہوا ان کا کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ عام استعمال کی برتنے کی چیزیں بھی کسی کو عاریتاً نہیں دیتے، جو کہ اتنی قیمتی چیز نہیں ہوتی. آقا ایک اگلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ آگ روشن کرنا بھی ایک ایشو ہوتا تھا. ماچس تو نہیں ہوتی تھی، پتھر کے ذریعے، کنکریوں کے اس میں سے یعنی رگڑ کھا کے جو چنگاریاں نکلتی تھی، اس کے ذریعے ہوتا تھا. تو پھر لوگ جس نے آلریڈی آگ جلائی ہوتی تھی اس سے جا کے آگ مانگ کے لے کے آتے تھے. جس طرح ہم نے بچپن میں دیکھا ہے جو لوگ یہ حقہ پینے والے لوگ ہیں وہ کسی سے جا کے وہ لے آتے ہیں وقتی طور پہ کوئلہ سلگھانے کے لیے. تو اگلے زمانے میں یہ عاریتاً چیز مانگی جاتی تھی، تو وہ یہ بھی نہیں دیتے. کسی کا گھر میں نمک ختم ہو گیا ہے، مرچیں ختم ہو گئی ہیں، دھنیا نہیں ہے، پیاز نہیں ہے،
اب یہ کوئی اتنی قیمتی چیز تو نہیں ہوتی، کوئی تھوڑا پیاز کتنا سارا چاہیے ہوتا ہے کسی کو، نمک کتنا سارا، تو اتنا گرا ہوا کریکٹر ہوتا تھا کہ وہ لوگ یہ چیزیں بھی نہیں دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں وہی دے گا نا جس کو یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد مجھے اس کا اجر ملنا ہے، اور واللہ اگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ مرنے کے بعد اجر مل رہا ہے، پھر آپ کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ آپ یہ سمجھ ہوتے ہیں یہ میں سٹور کر رہا ہوں، کام تو اسی نے آنا ہے نا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں نا تو وہ یہ خواہش کرے گا تیسری بھی آ جائے میرے پاس، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گا۔ بولے اعوذ باللہ۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بس سبسسٹنس لیول پہ لائف گزرے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے زہد میں، جن کی اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ مال کا فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی جو زہد کی زندگی تھی یہ اڈاپٹڈ تھی، ورنہ آپ کے لیے مسئلہ تو کوئی نہیں تھا۔ بعد میں تو غزوہ خیبر کے بعد تو مال غنیمت بھی بہت آتا تھا، لیکن بخاری مسلم کھول کے دیکھیں نبی علیہ السلام کی وفات تک اما عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا۔ سر نبی علیہ السلام کا نام لینا بہت آسان ہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے، ایئر کنڈیشن 1.5 2 کروڑ کی گاڑیوں میں بیٹھ کے، 5 10 کروڑ کے بنگلوں میں بیٹھ کے زہد و ورا کی باتیں کرنا، میرا خیال ہے اس کے بعد تو ہمیں خود اپنا شیشہ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ ہاں جب آپ اس تکلیف سے گزرتے ہیں نا پھر بات جچتی ہے، ایسے بندے کو بات جچتی ہے جو پریکٹیکلی اس طرح کی لائف گزار رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔